اپنے فیس بک میں چھوڑ. اللہ یاد رکھنا پتر یہ فیس بک تمہیں کچھ نہیں دے گی. اے قرآن مرانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے, جو اسم پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاتا. اور پتر جتنے دھکے کھا رہے ہو اس طرح قرآن چھوڑنے سے کھا رہے ہو. آج ہر بندے کی کوشش ہے کہ کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی امیر آدمی سے میرا یارانہ لگ جائے, کیا ہوگا جی کام ہوں گے. اور اللہ کے بندے تجھے حضور نے اتنا دے دیا تجھے لوڑ ہی نہیں کسی کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے, نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام روک سکتا ہے کوئی؟ اس کو ضرورت ہے کسی جعلی سہارے کی؟ کھولو نہ دھکے کا. اور یہ ہمارے جو یہ کتاب ہے روض الریاحین, یہ دیکھو برکت سورہ یاسین کی, اس میں لکھا ہے حضرت نے, آپ فرماتے ہیں ہارون الرشید کا اس میں لکھا ہے جی ہارون الرشید اللہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے ایک دن اپنی گفتگو میں ہارون الرشید کے لیے سخت جملے بول دیے. بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کسی نے جا کر خبر دی حضرت آج مولوی صاحب نے آپ کے لیے بڑے سخت جملے بولے, کہا پڑھ لیا. حضرت گرفتار ہو گئے. اس نے حضرت کو نے کیسے ڈبے میں بند کروایا کہ جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا, نہ پیشاب نہ پخانا نہ اندر ہوا جانے کا راستہ. اس کو ساتھ صبح تک حضرت انتقال ہو جائے. لیکن جب صبح بابا کے اپنے دربار میں بیٹھا تو کسی نے آ کر خبر دی حضرت وہ جن کو کل ڈبے میں بند نہیں کروایا تھا, ہاں وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہے. اس نے سمجھا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے, اس نے نکال دیا ہوگا. کہا ابھی بھی باغ میں ہے, کہا میں پکڑ کے لے. پکڑے گئے تھے. وہ امام صاحب نے لکھا ہے جو باتیں ہوئی, یہ جب آئے نا تو سب سے پہلا سوال ہارون نے یہ کیا, آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. وہ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون فاضل آدمی تھا, سمجھ گیا. وہ کتاب میں امام یافعی نے لکھا ہے کہ اپنا سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ کبھی غور تو کرو یار. لیکن غور کرے کون یار, وقت ہی نہیں کسی کے پاس. اس موبائل نے ہمارا سارا کچھ چھین لیا. کبھی غور کرو. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا کوپا کھڑا ہے, ٹھیک ہے جی, 2 مین بانس ہیں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں چلو جی 10 لگا لو, 10 کی جگہ جی 15 لگا لو, 20 کر لو, ٹھیک ہے جی. 2 مین بانس ہیں, 20 بانس چھوٹے ہیں جنہوں نے آپ کے اس ایک کنال لگا لو, 2 کنال لگا لو. 20 بانس چھوٹے, 2 بانس بڑے, جنہوں نے آپ کے اس جو ہے نا وہ 2 کنال کے الگ 2 نہیں, چلو 2 کہہ دیتے ہیں, 2 کنال کے اس کوپے کو کھڑا کر رکھا ہے. بڑی ترقی کر لی جی سائنس نے. وہ اس طرح کا ہے جو کہ جی بانس بھی کٹ دیو بڑے بھی تو چھوٹے ہی, میں پھر بھی کھلار کے دساں ہے کوئی. اللہ آپ کو قرآن میں دعوت دیتے ہیں, وہ بندے تیرا 2 کنال کا کوپا بغیر بانسوں کے کھڑا نہیں ہوتا, کبھی میرا بھی تو دیکھنا ہے, کبھی میرا بھی تو دیکھنا. آپ کے سرگودے میں تو نہیں کوئی نیچے بانس لگا ہوا؟ ہمارے سیالکوٹ میں بھی نہیں. میں کل میاں والی تھا, وہاں بھی کوئی نہیں ہے. محسن کراچی گیا تھا, وہاں بھی کوئی نہیں ہے. میں باہر بھی گیا, وہاں بھی کوئی نہیں تھا. حضرت آپ ساری زمین پھر کے دیکھ لیں, آپ کو بانس نہیں ملے گا. اور قرآن میں کیا, میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, اللہ کہتے ہیں قرآن میں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اللہ کہتے ہیں تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا, کبھی دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. ہاں جی, لیکن دیکھیں کون, کس کے پاس ٹائم ہے دیکھنے. فکر عرب میں
فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات کی بڑھے گا، کتھوں کھاواں گے، کی ہوئے گا، وقت ہی نہیں کسی. میں کہتا ہوں نہیں چل، میں تجھے نہیں کہتا کہ نکل، اور کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے خود ہی کو دیکھ. تو کسی فیکٹری میں نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں لگے، تیری آنکھ اسپین سے نہیں آئی، تیرے کیا کان ناروے سے نہیں آئے، تیرا دل ڈینمارک سے نہیں منگوایا گیا، تیرے پھیپھڑے اٹلی سے نہیں آئے، تیری زبان یو ایس اے سے نہیں آئی، تیری جو کڈنی ہے وہ امریکہ سے نہیں منگوائی گئی. کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بنا دیا. کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے خود ہی کو دیکھ، ماں کے پیٹ میں بنا دیا. اور ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، لیکن میاں صاحب نے لکھا ہے. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناوندا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناوندا، پتھر دے کر نظر کرم دی چم سورج چمکاندا. اور یہ سارا نہیں جی، میں صرف آپ کو جاتے جاتے ایک چھوٹی، یہ آپ کے انگوٹھے ہیں، اس نے اس انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائی ہیں، کبھی غور سے دیکھیے گا، کوئی کوڈ نہیں لکھے ہوئی انگوٹھے پہ، اس طرح لائنیں لگی ہیں، اس طرح، کبھی دیکھیے گا غور سے، لیکن لگائی اس نے اس طرح ہے کہ آپ کا انگوٹھا روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس طرح لگائی ہیں. کسی کو تو چھوڑو یار، میرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا میرے بھائی سے نہیں ملتا. میں ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب. لکھا ہے ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، تو بلا کے کہا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ، حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ، تو سارے بغداد کی سیر کرواؤ، اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی. ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے. سورہ یاسین کی برکت. کھولو کھولو، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، وقت. لوئے لوئے پڑھ لے کڑیے جے تجھ پڑھنا پڑھنا، شام پئی بن شام محمد تک کر جاتی ہے. میں نے کہا کہ یہ کسی عالم دین کا بچہ ہے. وہ پڑھ کے بیٹھا نا، جنہوں نے مجھے بلایا تھا، میں نے حضرت سے سوال کیا، میں حضرت کس حضرت صاحب کا یہ سوال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کسی کا نہیں. اس نوجوان کے اصال ثواب کے پروگرام میں آپ آئے ہیں نا، اسی کا بڑا بیٹا ہے، عمر 11 سال ہے. پھر ایک جو ہے نا وہ بیٹا ہے، پھر ایک بیٹا ہے، سب سے چھوٹی 3 سال کی بیٹی ہے. کیونکہ حضرت جی میرے اپنے بھی 4 ہی بچے ہیں. میں حضرت آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا گھبرایا. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لوں کھلو جانے، میرے مارے خوف کے لوں کھڑے ہو گئے. تو میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا. میں نے کہا سلیمان بڑے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ تو بتا اس کا دل اپنی 3 سال کی چھوٹی بیٹی چھوڑ کے جانے کو کیا ہوگا؟ اس کا دل اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو کیا ہوگا؟ لیکن وہی سرگودے والے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ میں پوچھنا کس نے؟ آپ کے خیال میں پہلے کوئی ای میل آئے گی، کوئی ٹی سی ایس کے ذریعے کوئی لیٹر آئے گا، کوئی واٹس ایپ پہ میسج آئے گا کہ دسو وہی پروگرام ہے ہم جانتا کہ نہیں؟ میں نے وہ کہنا نہیں پروگرام کچھ بھی نہیں آئے گا، بس ایک حکم آئے گا، ایک آرڈر آئے گا اور سب ختم ہو جائے گا. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے کہا، آپ فرماتے ہیں عذر بہانا چلنا نہیں، عذر بہانا چلنا. بڑے بہانے آتے ہیں نہیں. اتنے نوجوان ہیں، آپ ان کو نماز کی دعوت دے، سب کے پاس ایک ہی بہانا ہے، میرے کپڑے نہیں صاحب. اب ان کو کہنا پارک جانا ہے، شاپنگ جانا ہے، انہوں نے پینٹ بدل کے آیا. میاں صاحب کہتے ہیں اسرائیل کے لیے کون سا بہانا سوچا ہے، ملک الموت کے لیے کون سا بہانا سوچا ہے. یہ جو بڑے ہیں جتنے ہیں باپ، آپ ان کو نماز کی دعوت دیں، سب کے پاس ایک ہی. نہیں تسی مولوی لوگ تے ویلے ہو نا، تانوں کام ہی کوئی نہیں نمازاں تو لاؤ. اسی کاروباری لوگ ہاں، اسی مصروف رہنے ہیں، نہیں ٹائم نکلتا. تو میاں محمد صاحب فرماتے پھر اسرائیل کو کیا کہنا ہے؟ آپ فرماتے ہو عذر بہانا چلنا نہیں، عذر بہانا چلنا نہیں. جو آنکھیں سو کریے،
دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کانوں کھول کھول مریے ہیں. بہت بڑا مجمع بیٹھا جی, آپ کا بھائی خیر خواہی کروں گا, کوئی بندہ اٹھ کے بولے جو کہ جی میں نہیں ٹہنا ہے, اس سے بھی بات کر لیتے ہیں. بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا؟ میاں صاحب تو کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہن دے کے. ہاں زمینیں چمن گل کھلاتی ہے, کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں, کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اگر کوئی یہاں اتنے بڑے مجمع میں بیٹھا ہے جو کہتا ہے جی میں نہیں ٹہنا, اٹھ کے کھڑا ہو, اس سے بھی بات کرتے ہیں بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا. تو اگر مانتے ہو کہ ٹہنا ہے تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ مندے ہو ٹہنا ہے جی ٹہنا ہے. پھر میں چلو ایک اور بات, میاں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اب تشریف فرما تھے, لوگ حاضر خدمت تھے, بزرگ بھی بیٹھے تھے, نوجوان بھی بیٹھے تھے. پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے, آپ نے فرمایا بھائی بزرگوں جے کو گال پوچھا دے جواب دیو گے؟ سب بزرگوں نے کی حضور آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ کے وجود سے حضور کی خوشبو آتی ہے, آپ کو ہم جواب نہیں دیں گے, حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان حل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی لگاتا ہے, اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے. یہ بتاؤ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان کیا کرتا ہے اپنی فصل کے ساتھ؟ اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں, اس کے جواب کے لیے آپ کا علم اسلامیات ہونا کوئی ضروری نہیں, سب کو اس کا جواب ہوتا ہے. جب فصل پک جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ وہ جتنے بزرگ بیٹھے تھے سب نے اس کی حضور فصل پک گئی ہے, وہ کاٹ لیتا ہے. آپ نے فرمایا وہی بابے ہو تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے. جانتے نہیں میں گنے وڈے دے, میں جب دیکھتا ہوں پھر مجھے امام حسن یاد آتے ہیں. فرمایا تیار رہی ہو, پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا. اچھا نوجوان بھی بیٹھے تھے, یہ دلیر ہو گئے, انہوں نے کہا لایا بھائی اس کا مطلب ہے پکیں گے تو پھر کاٹے جائیں گے. امام صاحب فرمانے لگے بھائی نوجوانوں تم سے بھی کوئی بات پوچھو تو جواب دو گے؟ جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان حل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی لگاتا ہے, اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے, ابھی یعنی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ایک سیلاب آتا ہے, ایک طوفانی بارش آتی ہے اور کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے اجاڑ دیتی ہے. آپ نے فرمایا بھی نوجوانوں تسی بھی تیار رہی, یہ نہ ہو کس دن کو تقدیر کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے اجاڑ دے. تیاری ہے, تیاری ہے, میں اختتام کی طرف آؤں گا, تیاری ہے. اور حضرت جہاں ہم نے جانا ہے نا, یہ صوفیاء نے حضرت ہم پہ بڑا کرم کیا, بڑے بڑے ثقیل جملے ہمارے لیے آسان کر دیے. تو پھر حضور بلے شاہ نے لکھا تھا, فرماتے میاں جتھے تو جانا ہے نا اتھے عملاں دے ہونے نہیں میں پڑے, کسے نہیں تیری لاکھ پوچھے, جو تو لے کے جانا ہے. میں نے کہا نا حضرت جی یہاں سے ادھر بھی بڑے قصور ہوئے, ہم نے آپ کی خیر خواہی نہیں. ایک محفل جن نے کرائی باجی جنتی, بہت, میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ امام بہقی آپ نے ابن محمود سے روایت کیا. فرماتے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے. یہ پتہ کون ہے؟ یہ حضور نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. سارے زمانے کے پیر رل جائیں آپ کے پیروں کی خاک کو نہیں پہنچتے جی. صحابی رسول ہیں, خاندان نبوت سے ہیں, حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. ابن محمود فرماتے ہیں کچھ لوگ آئے ایک ڈیڈ باڈی لے کے, کچھ لوگ آئے ایک ڈیڈ باڈی لے کے, وہ آ کے عرض کرتے ہیں حضرت ہم حج کے لیے آ رہے تھے, یہ ہمارا دوست ہے, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی, اس کی قبر کھودی, جب اس کو قبر میں رکھنے لگے نا تو قبر میں سانپ آ گیا, کالے رنگ کا موٹا محیط بڑا سانپ, ہم نے اس کو نکال لیا. دوسری قبر کھودی پھر سانپ آ گیا, تیسری کھودی پھر سانپ آ گیا. اب ہم اس کو اٹھا کے یہاں آئے ہیں, اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ کون ہے جی؟ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے. آپ نے فرمایا اگر تم اس کو دفنانے کی نیت سے پوری زمین کھود دو گے ہر جگہ سانپ کو پاؤ گے, جب اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو جا کے. وہ قبر کھودی مکہ مکرمہ, ٹھیک ہے جی, قبر کھودی, وہ جب اس کو قبر میں رکھا نا سانپ آ گیا, اس کے وجود کے ساتھ پڑ گیا. ابن محمود کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر مٹی ڈال دی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں حقیقت حال جاننے کے لیے نا پیچھے گیا, اس کے گھر گیا, اس کی بیوی کو جا کے بتایا کہ تیرے خامن کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور فرماتے میں نے اگلی بات بھی بتائی اور کہا اب تو بتا آگے کیا ہے. وہ آگے سے کہتی ہے یہ آٹے کا تاجر تھا, یہ آٹے کا تاجر تھا, اور یہ آٹے میں نا بوڑے کی ملاوٹ کیا کرتا تھا.
میں نے اس کو کئی بار منع کیا تھا یہ بات نہیں. اب فرماتے میں نے کہا پھر اس کا وہ برا عمل سانپ کی صورت میں قبر میں اس کا منتظر تھا. پھر کچھ نہیں اس طرح کا ہونا جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. بڑا ڈاڈا کام, بہت ڈاڈا کام. آج وقت ہے, آؤ اس کو آسان کر لیں. آج وقت ہے حضرت اس کو آسان کر. 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا فرمائیں, اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, اپنے والدین کی خدمت کریں. اب تیسری بات بھی پوچھ لو قرآن تھی کو مولانا دنیا میں دیکھی ہوں. اچھا جی مجھے وہ احباب ذرا اپنی زیارت کروائیں جن کے پاس امی ابو دونوں ہیں, یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے. دیکھو باقی یہ تھلے کرو سارے, ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ تقریباً سارے پنڈال میں ہاتھ کھڑے کیے. اب وہ ہاتھ ذرا کھڑا کرے ہیں جو روز رات کو پھر ان کی ٹانگیں دبا کے سوتے ہیں. دیکھو جی ادھر دیکھو, ذرا میرے اللہ دیکھو, ادھر دیکھو ذرا. ساڑی کوئی کول نہیں سکتی, کوئی عمل کی بات کرے نا ہمارے پلے کچھ نہیں. اتنا بڑا مجمع ہے, اور گن کے میرے خیال سے 12 میں 13 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. پھر دسو کی کریے, کتنے جائے یار. اب میں آپ سے پھر پوچھنے لگا ہوں, ماشاء اللہ حضرت جی کیوں نہیں دباتے ٹانگے, ان کی کون سے قصور ہو گئے ہے؟ دسو جی کیوں نہیں ان کی ٹانگیں دباتے, کوئی قصور ہو گیا آپ سے؟ کوئی جان دو تو کسی بات کا تو جواب دو نا مجھے. کیوں بھی نوجوانوں عادت کرتے ہیں کہ دکھتے ہیں, پھر کیوں نہیں دباتے ٹانگیں ان کی؟ جب آپ کا وقت تھا انہوں تو بڑی دبائی آپ کی. اور میں نے حضرت اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, اسپیشلی میرا جو سب سے آخری بیٹا ہے, جو تھا میرا بیٹا, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. لیکن پتر ہو میں بھی لیٹ گیا, میرے بھی دونوں انتقال کر چکے, لیکن سیکھا میں نے اس سے بڑا ہے. یہ میں آج 4 دن کے بعد گھر جانا تھا. اب تو نہیں خیر ملاقات ہوگی کیونکہ میں نے رات کو 2:30-3 بجے پہنچنا ہے. صبح جب میں اٹھوں گا نا تو جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے پتہ کیا کرنا ہے, اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لینا ہے. بابا فائٹنگ. میری عمر 38 سال ہے, اس کی عمر 3 سال ہے. مجھ سے حضرت جی 35 سال بڑا, لیکن میں نے 35 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی اس سے کچھ تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ہاروں گا تو وہ خوش ہو گیا. اس کو کہتے ہیں والد, جو 35 سال بڑا ہو کے بھی کچھ تیار دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں, میں نے کہا میں نے بڑا سیکھا لیکن ہو لیٹ گیا. میں نے بہت کچھ سیکھا لیکن میں ہو لیٹ گئی. والد صاحب انتقال کر, اس لیے پتر دے جی دیکھو لے جس دیکھو لگ رہی ہے بڑی قدر ہے. یہ میں نے ہمیں نہیں رکھی ہوئی, خدا نہ برا وقت لائے جی. کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے, کوئی جی کام پہ رکھ کے کہے بھائی مس بھائی یا گولی کھا لا یا گھوڑا بن جائے. گولی کھاؤں گھوڑا نہیں بنا, لیکن حضرت جی وہ ہے میں خود ہی گھوڑا بن جاتا ہے. ادھر تو اسے اتنا بھی نہیں ہوتا تو اس کی ٹانگیں دبا دے کسی دور میں تیرا گھوڑا بھی رہا ہے. میں سوچتا ہوں. اور میرا حضرت جی چوتھا بیٹا, میں اپنے ابو کو یاد کر کے بہت روتا. میں اپنے والد کو یاد کر کے بہت روتا ہوں. آپ کہیں گے کیوں رونا؟ روتا اس بات پہ ہوں کہ میں اپنے والد کا صرف ایک تھا, اور وہ بھی شادی کے 17 سال بعد پیدا. روتا اس بات پہ ہوں, سلیمان تیرا چوتھا ہے, تو ہے لاڑ کرنا ہے, اور تو تیرا کلا ہی سامنے کنے کی دیوڑ میں. میں ذرا والد کے والے سے تھوڑی اس لیے گفتگو کر دیتا ہوں, اس کے والے سے گفتگو ہوئی کوئی نہیں. ماں ٹھنڈیاں چھاواں, ماں دی دعا جنت دی ہوا, تے ابا جی کوئی جملہ اس طرح ہو جائے. اللہ پتہ جتنے تم نوجوان بیٹھے ہو نا, کبھی آنکھیں کھول کے دیکھنا, جو تمہاری ماں کی ٹھنڈی چھاں ہے نا, ذرا دیکھنا اس کے پیچھے ابو جی کھڑے ہیں, ان کی پوست جل گئی ہوئی ہے ساری. ہاں
وہ اس لیے ٹھنڈی چھا ہے، اس لیے ٹھنڈی تیرے پیو دی کڑ سڑ گئی تھی وہ اس لیے ٹھنڈی چھا۔ میرے معاشرے کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ والد کے لیے بھی کوئی جملہ کہہ دیتا، اگر کہا بھی نہ تو ایک ہی کہا، اور وہ بھی کوئی اچھے لفظوں سے اس کو کوئی نہیں یاد کیا کی بلا پیو دیاں گالاں تے پیو دیاں نالاں۔ ہاں جی وہ ہوتا ہے نا کوئی اچھے لفظوں سے اس کو یاد کیا جائے، نہیں وہ لیے وہ یہی رہ پیو دیاں گالاں تے پیو دیاں نالاں، پھر گالاں ہی آئیاں جڑا چارا سارا دن پہ تو پہ مزدوری کرتا ہو کہ تینوں یاد نہیں ہے، وہ جو دھندے میں بھی موٹر سائیکل لے کے نکل جاتا ہے وہ کسی کو نہیں نظر آیا، جو سردی میں بھی سیمنڈی پہ ٹھٹرتا جاتا ہے نا اپنے بچوں کے لیے وہ کسی کو نظر نہیں آیا، نظر آئی تو گالیں ہی نظر آئی ہیں۔ اس لیے بڑی قدر کرنا، دونوں کی بڑی قدر کرنا، اسپیشلی کیونکہ ہمارا قصور بڑا ہے، ہم نے میں اللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت ہم کسی نعت خاں کی موجودگی میں اسٹیج پہ نہ جائیں، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ وہ میں گیا ایک دن تو حضرت نے تو ماشاءاللہ بڑا سونا کلام پڑھا نا، دل خوش ہوا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ اتنا یہ۔ میں نے وہ جو جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہا جی انہوں نے اپی کیا جی میں نے اس کو کہا میں کچھ معروف پڑھنا، اللہ اس نے کچھ معروف نہیں پڑھا، اینڈ تے جو شروع ہو گیا نہ مرن کدی کسی دیا ماں، تو میری پھر برداشت جواب دے گی، میں نے اسپیکر پہ پڑھ لیا، میں نے کہا یار تو کی بول رہے ہیں نہ مرن کدی کسی دی ماں، بھائی یہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ماں والے بھی ہیں یہ باپ والے بھی ہیں، تو کہہ رہا ہے نہ مرن کدی کسی دی ماں، پھر تیرا مطلب ہوا ابے سارے نے مر جائیں، بھائی بات کا تو یہی مطلب ہوا نا، پھر نہ مرن کدی کسی دی ماں، اس کا مطلب والد صاحب کے مر جائیں، وہ کرنے والی بات کر اس طرح کہنا مریں کبھی کسی کے والد ہیں، اللہ یہ بھی جملہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی مرنا ہی مرنا، آپ کون سی دعا کر رہے ہیں، یہ تو دعا ہی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میرے والدین کو لمبی عمر دینا اور جتنی ان کی عمر ہو صحت والی ہو، یہ کی ہوا جی نہ مرن کبھی کسی دی، یا تو حضور نبی علیہ السلام کی والدین انتقال فرما گئے، یا تو میرے محبوب کے والد گرامی دنیا میں آنے سے پہلے بھی سال کر گئے، اس لیے پتر ڈنڈی نہیں مار۔ اور میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، میرے والد صاحب واپڈا میں تھے، لائن مین تھے، میں 17 سال بعد پیدا ہوں، پھر میٹرک کیا، 16 سال میٹرک کرتے کرتے لگ گیا، پھر آگے اللہ نے سوچ بدلی، کالج جاتا تھا، میں نے اجازت چاہی عالم دین بننے کی، مل گئی، پہلے حفظ کیا، میں لیٹ تھا بڑا زیادہ، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ والد صاحب گھر آرام کرتے میں نوکری کرتا، لیکن الٹ ہوا، میں نے پڑھا، والد صاحب نے میرے لیے بڑھاپے میں بھی نوکری کی۔ ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے، شارٹ لگی، اوپر سے گرے، یہاں سے بازو ٹوٹ گیا، یہاں مجھے کے پلیٹیں ڈل گئی۔ پھر ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے، عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی، وہ تار کو ہاتھ لگ گیا، یہاں سے ہاتھ جل گیا سارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی پہ بھی لکھوانا چاہیے یہ میری ماں کی دعا ہے، تو ابو جی کا بازو ٹوٹنا کدھر گیا؟ اگر یہ تیری ماں کی دعا ہے تو مجھے یہ بتا فیسیں کس نے دی تھی، کتابیں کون لے کے دیتے تھے، بیگ کس نے لے کے دیا تھا، جاتے ہو جو تیری جیب میں پاکٹ منی ڈالی جاتی تھی وہ کس کی تنخواہ سے تھی، وہ کس کے پیسے تھے، تجھے KFC کون لے کے جاتا تھا، تجھے میکڈونلڈ کون کھلاتا تھا، تجھے پیزا کون کھلاتا تھا، ظالم یار کو کرنے والی بات کرو، اتنا ظلم باپ کے ساتھ، اس کا گاڑی کے پیچھے نام بھی نہیں لکھنے کو تیار، تم اتنا بغض ہے تمہارے دلوں میں والد کے لیے، قصور ہمارا بھی بڑا ہے، ہمارا بھی بڑا قصور ہے اس میں، اتنا بغض ہے تمہارے دلوں میں والد کے لیے کہ گاڑی کے پیچھے تو اس کا نام لکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ میری ماں کی دعا کہ تو ڈاؤن لوڈ ہو ایسا، تو لاٹری جو نکلے ایسا، تو نے والد کو گاڑی سے بھی نکال دیا، کس نے فیسیں دی تو ڈاکٹر بنا، کس نے فیسیں دی جو انجینئر بنا، تو نے گاڑی سے بھی اس کے پیچھے، اتنا بغض ہے تمہارے دلوں میں باپ کے لیے، تم اتنی چھپی نفرت کرتے ہو اپنے والد سے، ظالم اس کا چمڑا چڑھ گیا تیرے لیے، تو گاڑی کے پیچھے اس کا نام لکھنے کو تیار نہیں، اتنا نہ مارنا ڈنڈی کبھی بھی ہے، صرف ایک فرق ہے جس کی تم اسے سزا دے رہے ہو، میں نوٹ کرتا ہوں، میری بیوی ہے نا، وہ ابراہیم کو حضرت جی شرٹ پہنا رہی ہو نا تو شرٹ پہنا تو اس کی 4 چنیاں لے لیتی ہے، مجھ سے اس طرح نہیں ہوتا، میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے مزاج میں تھوڑا سخت بنایا کیونکہ اللہ نے مجھ سے باہر کا کام لینا، اللہ نے اس کو ایکسٹرا نرم کیا کیونکہ اللہ نے اس سے بچوں کی پرورش کروانی ہے،
صرف یہ فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں کہ جس طرح ماں اظہار کرتی ہے باپ نہیں کر سکتا. جس کی تم اسے سزا دیتے ہو تم سمجھ لیتے ہو کہ نہیں باپ کو محبت نہیں ہو, تجھے کیا پتا کتنی محبت ہے اس کو. اور کاکیو یاد رکھنا اپنا ایک سوٹ اور 3 وقت کا کھانا اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. باپ کی جیب تو تمہارے لیے رول جاتی ہے. اس کو فکر ہوتی ہے میں نے پہلی پہ فیسیں دینی ہے. اس کو فکر ہوتی ہے میں نے پہلی پہ فیسیں دینی ہے اپنے بچوں کی. میں بہت لیٹ شروع ہوا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے والد صاحب کی محنت رنگ لائی, میری والدہ صاحبہ کی دعائیں رنگ لائیں, اور اللہ نے مجھے صرف 38 سال میں اتنی عزتوں سے نواز دیا. یہ جب میں لاہور سے فارغ آ گیا جامعہ نظامیہ سے تو اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوا تھا, دونوں باپ بیٹا نہ کہیں گئے, والد صاحب نے ذرا انگوٹھا لگانا تھا, والد صاحب کو انگوٹھا لگائے, جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ اس نے پہچان لیا. وہ مجھے کہنے لگے ذرا صاحب اس طرح کریں آپ نیچے سے نا کوئی لوشن لائیں اور بزرگوں کے انگوٹھے پہ ذرا اچھی طرح لوشن لگائیں, پھر آپ آئیں انگوٹھا لگائیں لگ جائے. میں نیچے گیا, میں نے کیئر کا چھوٹا لوشن کی ڈبی لی نیچے سے, میں آیا, میں نے کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ. وہ ابو جی نے جب ہاتھ دکھایا میں لوشن لگانے لگا نا تو دیکھا کیا ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی. وہ مزدوری کرنے کی وجہ سے نا وہ لکیریں گھس گئی ہوئی تھی. کھمبے پہ چڑھے میرے لیے, پلاس پکڑا, تاریں کھینچی, وہ لکیریں گھس گئی. میں نے پوچھا میں ابو جی لکیریں کتنے گئی؟ میں نے پوچھا ابو جی لکیریں کتنے گئی؟ مجھے آگے سے کہتے ہیں یار تیریاں بنانے میریاں بیٹھ گئی ہیں. یہ باتیں تو میرے بڑی جتنے بڑے بیٹھی, اللہ کی قسم ہے اپنی ماں سے بھی بڑا پیار کرو کرتا خود بوڑھا ہو گیا. یہ والد ہے جو تمہیں جوان کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا, اب ضرورت ہے اس کو دبایا, وہ تھک چکا ہے, بڑا لمبا پینڈا کیا ہے, اب وہ تھک چکا ہے. دباؤ گے نا اپنے ابو جی کو, امی جی کو بھی اور ابو جی, بڑی قدر کرو پتر. والدہ کے پاؤں چومنے ہیں, اپنے ابو جی کے ہاتھ چومنے ہیں, بالکل مجھے پیڑاں دے ہاتھ چومنے جائز نہیں تو پھر ابو جی دے نہیں جائز. والدہ کے پاؤں چومنے, والد صاحب کے ہاتھ چومنے. آج پتر جس میں جب پڑھتا تھا نا آپ کو پتا ہے میرے پاس سائیکل ہوتی تھی, میں نے اپنی امی کو کہا نہ امی جی تو ہم سیر کراؤں. امی نے مجھے کہنا کا دیتے, میں امی جی سائیکل دے. امی نے کہنا سائیکل تے بھی سیر ہوگی, ممی نے نہیں سائیکل تے کرا کی. میں نے اپنی امی جی کو سائیکل پہ بٹھا لینا اور سیال کوٹ کی میں سیر کرونی. پھر پیچھے سے میری امی کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں آنی, یا اللہ یہ مجھے سائیکل تے سیر کرانا ہے تو انہیں دنیا دیا مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائیں. قدر کرو بھی. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند, جدو کو کام پاس جانا نہیں میں نہیں کدی گیا کسی کے, میں ابو جی کے لیے نا سیالکوٹ سے بڑی اچھی جگہ سے جلیبی وہ بڑی پسند تھی ابو جی, میں نے آتے ہوئے لیتے آنا لا کے سامنے رکھنا, تھوڑے گوسی لیتے ایک ہی آ میں ابو جی جلیبیاں انہوں نے مٹھا کو آ کے ماری. غصہ نہیں کرتے ان کی باتوں کا, پتہ ہم نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, وہ تو کرتے کچھ نہیں جتنا ہم نے تنگ کیا ہوا ہے. ہم تو ساری رات روتے رہتے تھے, یہ لے کے ساری رات کمرے کے چکر کاٹا کرتے تھے. جتنا ہم نے تنگ کیا تو یہ تو کرتے کچھ بھی نہیں, ہم نے تو بہت تنگ کیا ہوا ہے. وہ پھر کھول بھی جو لائیں گے آئے تھے مدر جی کھول کے دلے بھی پیش کرنی, ایک کھا لینی, باپ ہوتا ہے. پھر دے انہیں کھول بھی دوجی دینی, دوسری کھانے رو پڑا نال, یا اللہ اے میں نو مٹھا کرتا ہے, اے میریاں خواہشاں کا دھیان رکھتا ہے, میرے مالکہ تو اتنی ساریاں خواہشاں پوریاں کری ہیں. ٹھیک ہے, اب دل تو نہیں کر رہا بات چھوڑنے کو, لیکن بس کچھ مجبوریاں ہماری بھی ہیں. انشاءاللہ پھر اللہ کبھی کو موقع لاتا ہے تو پھر ماشاءاللہ ادھر سے جو ہے نا پھر سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ نماز پڑھیں گے نا سارے, 5 وقت کی نماز, قرآن کھولیں گے نا جی, درود پڑھیں گے نا جی, وما علینا الا البلاغ المبین.